مستدرک حاکم المستدرک علی الصحیحین پر ہونے والے علمی و تحقیقی کاموں کا جائزہ امام حاکم نیشاپوری متوفہ 405 ہجری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین حدیث کی اہم ترین کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ان احادیث کو جمع کرنا تھا جو صحیح بخاری و مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں مگر ان دونوں کتب میں شامل نہیں ہوئیں۔ کتاب میں تقریباً 9045 احادیث موجود ہیں۔ تصنیف کے وقت سے لے کر آج تک اس کی تصحیح، اسناد اور متن پر علماء و محدثین کے درمیان علمی بحث، تنقید اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ذیل میں اب تک ہونے والے اہم ترین علمی کاموں کو منظم اور غیر مکرر شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ 1. متقدمین کلاسیکی دور کے تحقیقی و تنقیدی کام۔ امام شمس الدین ذہبی متوفہ 748 ہجری۔ ان کا کام تلخیص المستدرک سب سے بنیادی مرجع ہے۔ امام ذہبی نے ہر حدیث پر تفصیل کے بجائے ضرورت کے مقامات پر امام حاکم کے تصحیح کے حکم پر تنقید کی۔ انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں صراحت کی کہ المستدرک کی تقریباً 1/4 احادیث ضعیف یا موضوع ہیں، جس کی وضاحت تلخیص میں موجود ہے۔ نیز ان کی موضوعات المستدرک بھی اہم ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے التلخیص الحبیر میں گہری تنقیدی بصیرت فراہم کی۔ انہوں نے کم از کم 85 مقامات پر امام حاکم سے وہم، راویوں کے ناموں میں تصحیف، اسناد میں انقطاع اور بخاری و مسلم کے شرائط کی غلط تطبیق کی نشاندہی کی۔ ابن حجر کے مطابق امام حاکم نے یہ کتاب آخری عمر میں لکھی اور نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا ارادہ رکھتے تھے مگر وفات نے مہلت نہ دی۔ دیگر متقدمین علماء: امام جلال الدین سیوطی کی توضیح المدرک فی تصحیح المستدرک، امام زین الدین عراقی کی المستخرج المستدرک، امام ابن الملقن کی الاعتراضات المستدرک، سبت ابن العجمی کی تلخیص المستدرک، نیز حافظ ابن حجر کی نامکمل تعلیقات بھی اس دور کی اہم شراکت ہیں۔ 2. جدید و عصری تحقیقی کام۔ پی ایچ ڈی تحقیقی تھیسز ملائیشیا۔ فائلہ یاما نے ان احادیث کا باریک بینی سے جائزہ لیا جن پر نہ امام حاکم نے کوئی حکم لگایا اور نہ امام ذہبی نے تبصرہ کیا۔ ان کے مطالعے میں 209 احادیث شامل تھیں جن میں صحیح، حسن، ضعیف اور بہت کم موضوع روایات ملیں۔ خاموشی کی 2 ممکنہ وجوہات سامنے آئیں۔ یا تو حکم پہلے ہی کسی مقام پر دے دیا گیا تھا یا راویوں کا جائزہ پہلے لیا جا چکا تھا۔ ابو نور الدین محمد محسن الشدادی، یمن۔ ان کی کتاب اسعاد الاکارم بزوائد مستدرک الحاکم میں ان احادیث کو الگ کیا گیا ہے جو کتب تسع، صحاح ستہ، مسند احمد، موطا مالک، سنن دارمی میں موجود نہیں ہیں۔ مصنف نے زوائد کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے: مختلف متن، مختلف صحابی یا اہم لفظی اضافہ۔ اعداد و شمار کے مطابق کل 8803 احادیث میں سے 2086 مرفوع روایات زوائد کے زمرے میں آتی ہیں جن کی اکثریت ضعیف یا موضوع ہے۔ اس پر مزید تخریج و رجال تحقیق کی ضرورت ہے۔ عصری تحقیقی مضامین و جرائد 2022 سے 2026۔ UN سکا، انڈونیشیا، 2025۔ ذہبی کی تنقید میں منکر کا تصور، سند و متن دونوں پہلوؤں سے۔ UN سنن گننگ جاتی، 2026۔ المستدرک کی تعریف، امام حاکم کا طریقہ کار اور بعد کے علماء کے ردعمل کا جائزہ۔ سوڈانی یونیورسٹی، 2022۔ اثر التعلیلات الحاکم النیسابوری میں امام حاکم کے تاکیبات اور بخاری و مسلم کے طریقہ کار پر ان کے تبصروں کا تحقیقی جائزہ۔ 3. معاصر علماء و محققین کی خدمات۔ ڈاکٹر عبدالسلام علوش، المستدرک کی مستند تخریج، کتب ستہ پر اس کے زوائد کی جمع آوری اور صحیح بخاری و مسلم کی احادیث کو الگ کرنے پر کام۔ شیخ نائف بن صلاح المنصوری۔ 2 جلدوں پر مشتمل الروض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم میں امام حاکم کے اساتذہ پر تفصیلی بحث۔
رمضان احمد علی کتاب تنبیہ الواہم میں شیخ البانی کی تحقیقات کی روشنی میں علمی تعاقب اور تنبیہات۔ ڈاکٹر محمود میرا المستدرک کی تحقیق و تدوین پر اپنی ساری علمی زندگی وقف کرنے والی اہم شخصیت۔ 4 برصغیر کے علماء کا تحقیقی تعاون۔ شیخ حبیب احمد عصری امام ذہبی کی خاموشی کو ان کی موافقت سمجھنے کی عام غلط فہمی کا علمی رد اور وضاحت۔ حافظ محمد اشرف کریمی نائف بن صلاح المنصوری کی الروض الباسن اور علامہ مقبل بن ہادی الوادعی کی رجال الحاکم فی المستدرک کا اردو میں اختصار مختصر الروض الباسن و مختصر رجال الحاکم، جو فی الحال PDF فارمیٹ میں دستیاب ہیں۔